مکتب تشیع کے عقائد سے متعلق رائج شبہات اور مکتب تشیع میں موجود رائج ثقافتی انحرافات کے مستند جوابات۔ تاریخ کے مطابق ختمی مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد امام علی علیہ السلام نے قرآن کا ایک نسخہ مرتب کیا تھا، لیکن آپ کا مرتب کردہ نسخہ قرآن رائج نہیں ہوا، حتیٰ آپ کی اپنی حاکمیت کے دوران بھی۔ روایات میں ملتا ہے کہ امام زمان حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف امام علی علیہ السلام کا مرتب کردہ نسخہ لے کر آئیں گے، تو کیا وہ موجودہ قرآن سے مختلف ہوگا؟ کیونکہ مخالفین اسی بات کو بنیاد بنا کر مکتب تشیع پر تحریف قرآن کا الزام عائد کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، ہمارے پاس جتنے موجودہ قرآن کے معتبر ہونے کی دلیل شیعوں کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ اہل سنت کی روایت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا، دو شاہد گواہی دیتے تو اس کو قرآن میں شامل کرتے۔ ان کی بڑی شخصیت کا نام ہے، نام بھی آپ کو پتہ ہے، اس نے کہا کہ اگر بوڑھا اور بوڑھی اگر زنا کرے ان کو سنگسار کرنا ہے۔ الشیخ والشیخ اذا زنیا فرجموہما، کہا کہ ایک آیت انہوں نے بیان کی، یہ آیت قرآن میں نازل ہوا ہے، لیکن اس کے لیے نام بہت بڑا نام ہے، آپ جانتے ہیں، تو اس کے لیے کیا دوسرا کوئی شاہد نہیں ملا تو وہ قرآن میں شامل نہیں ہوا۔ دو شاہد کی ضرورت تھی، قرآن میں شامل نہیں ہوا، اور یہ حکم آیا کہ اس حکم کی، اس آیت کی تلاوت منسوخ ہے، حکم باقی ہے۔ عجیب غریب ہے نا، خود جب تحریف کرتے ہیں تو کہتے نہیں تلاوت منسوخ ہے، حکم باقی ہے۔ اگر قرآن کی آیت ہے قرآن میں نہ ہو تو اسی کو کیا کہ تحریف کہتے ہیں نا، اس کا نام دوسرا دیا ہے اور دوسرا دے کر مثلا تلاوت منسوخ ہو گیا ہے، حکم باقی وغیرہ اس قسم کی باتیں۔ تو عرض یہ کہہ رہا تھا عام مسلمانوں کے پاس کہ دو راوی نے جب گواہی دی تو یہ قرآن کا حصہ ثابت ہوتا تھا۔ یہ یقین ہے، دو راوی سے کسی کو یقین نہیں آتا ہے۔ دو راوی ٹھیک ہے، حجت ہے شرعاً فقہی مسائل میں، لیکن اعتقادی میں کرامت نہیں، کیونکہ اعتقاد میں یقین کی ضرورت ہے۔ تو اگر دو راوی کی بنا پر اگر آپ جمع کریں تو پھر یقین نہیں آتا قرآن پر۔ لیکن ہمارے شیعوں کے پاس 12 یعنی پیغمبر کے بعد 13 معصومین نے اسی قرآن کی تائید کی ہے، یعنی اتنے مضبوط دلیل ہے، یعنی کوئی شک کی گنجائش نہیں تشیع کے پاس، کیونکہ سارا ائمہ نے اسی کی تائید کی، شیعوں کے اسی قرآن کی طرف حوالے دیا ہے کہ تم اس سے لے لو وغیرہ، اس لیے جائز شک نہیں۔ مولا امیر المومنین کی جو قرآن تھا کہتے وہ ایک قسم کے ترتیب نزول کے مطابق، روایت جو ہے یہ ترتیب جیسا نازل ہوا ویسا آپ نے ترتیب دی تھی۔ ایک دوسرا، بعض اوقات تفسیر بھی شامل تھا، یعنی آیات جہاں سمجھنے کی ضرورت وہاں تفسیر بھی شامل تھا۔ مثلا بلغ ما انزل الیک من ربک میں بلغ ما انزل فی علی، وہ تفسیر میں جو کچھ نازل ہوا علی کے بارے میں اس کو پہنچاؤ، فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یہ تھا خلاصہ۔ یعنی وہ قرآن کا حصہ نہیں، تفسیر کا حصہ ہے۔ شان نزول بیان کیا تھا، تفسیر بیان کیا تھا، ترتیب میں مختلف تھا، ورنہ قرآن یہی قرآن ہے بغیر کم و کاس۔ سارے ائمہ نے اس کی تائید کی ہے۔ ظاہر وہ قرآن اسی تفسیر کے ساتھ، تفسیر کی بڑی اہمیت تھی، اسی لیے علی نے پیش کیا ہے نا۔ قرآن بغیر تفسیر پیغمبر، بغیر تفسیر امام سمجھ میں صحیح معنوں میں البتہ سمجھ میں نہیں آتا، ترجمہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے امام زمانہ کے پاس کتاب علی ہے، مصحف فاطمہ ہے، قرآن کے جو نسخہ مولا نے لکھا وہ سب امام کے پاس ہوگا۔ تو وہ اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ قرآن موجودہ قرآن بغیر کم و کاس اسی میں ہے، ممکن ہے ترتیب میں کیا ہے فرق ہے۔